میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور باب علم و دانش اور مسجد حاضہ کے باشعور غیور نمازیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مسلسل جو گفتگو ہو رہی ہے، بات یہاں کو آ کر پہنچی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ایمان لانے والے خوش نصیب لوگ جو تھے وہ سب سے پہلے جماعت صحابہ کرام تھیں۔ ان میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ، امت کی ماں، نبی کی بیوی، کائنات میں سب سے عظیم ترین عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس کے بعد شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت سیدنا حارث بن زید، اور اس کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 5 خوش نصیب لوگوں نے جب کلمہ پڑھا تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان نبوت کرنا ہے، اب بولنا ہے آپ نے۔ چنانچہ جب سورہ مدثر کی آیات مبارکہ جو دوسری وحی تھی اتری اور کہا اللہ تبارک و تعالی نے، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے پیارے نبی، اٹھئے، اب سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب آرام کا وقت ختم ہو گیا، اب اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اب آپ کو چلنا ہے، بیٹھنا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، ان سے بات کرنی ہے۔ اب وہ دن گئے جو آرام کے تھے، وہ دن گئے کہ جن دنوں کے اندر آپ سکون کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اور جو دوسرا حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو شرک سے برات کا اعلان کیجئے، ان لوگوں کو فرمائیے یہ وہ لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، خبردار کوئی کسی بت کے سامنے نہ جھکے، کوئی کسی کے سامنے حاجت روائی، کوئی کسی کے سامنے اپنی ضروریات، کوئی کسی کو رب سوائے حضرت اللہ جل شانہ کے علاوہ نہیں مان سکتا۔ اور یہاں بات آ گئی شرک پر، اور شرک کا اصول سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حج کا حکم فرمایا اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں آپ حج کا خطبہ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات اتاری اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہہ دیجئے ان المشرکین النجس، یہ ناپاک ہیں، یہ کعبے کے ارد و گرد میں، یہ صفا مروہ میں، یہ مزدلفہ میں، یہ حج کی جگہ عرفات میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ حدود حرم کے اندر قدم بھی نہ رکھیں، یہ ناپاک لوگ ہیں، یہ نہیں آ سکتے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا ان الشرک ظلما عظیما، دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم جو ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کی غیرت کو للکارنے والا، اللہ کو غصہ دلانے والا، اللہ کی خدائی کو جوش دلانے والا، وہ صرف دنیا کے اندر ایک جرم ہے اور اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کسی کو نہیں برداشت کرتا اپنے ساتھ۔ فرمایا الکبریاء ردائی، چادر ہے میری، بڑائی ہے میری، انا، مجھے جچتا ہے، میں ہی کر سکتا ہوں،
میں اپنے آپ کو وحدہ لا شریک کہتا ہوں، بادشاہت میری، سلطنت میری اور حکومت میری۔ کائنات کے اندر ایک سانس لینے والا کوئی انسان، جانور، تنگ پرند، دنیا کے اندر پتا، درخت، حجر و شجر، کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا کے اندر میرا محتاج نہ ہو۔ دنیا والوں کو بتاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ رب ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ رب ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر بادشاہت ہے، پاک ہے، زمینوں کی، آسمانوں کی حکومتیں، سلطنتیں اس کے پاس ہیں۔ وہی اول، وہی آخر، ظاہر وہی، باطن وہی، بیٹے دینے والا وہی، بیٹیاں دینے والا وہی، کائنات کے اندر بیمار کرنے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، لباس دینے والا، پانی دینے والا، آسمانوں سے بارشیں برسانے والا۔ حتیٰ کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس رب کی محتاج نہیں ہے۔ اور یہ مشرک یہ کہتے ہیں کہ کعبہ کے اندر 360 ہیں، وہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ ان کو کہہ دو یہ قریب نہ بٹکیں اللہ کے حرم کے، یہ گندے ہیں، یہ ذلیل ہیں۔ چنانچہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ مدثر کی وحی کے بعد جو نزول وحی کا سلسلہ تھا وہ اتنا تیزی کے ساتھ ہوا کہ حضرت اللہ جل مجدہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ایسے نازل کرنی کہ جیسے موسلا دار بارش لگاتار برستی ہے، ایسے وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں جو وحی آتی تھی وہ صرف توحید، وحدہ لا شریک، قبر، آخرت اور بعد الممات کی زندگی، محشر کی زندگی اور دنیا میں اللہ کی وحدانیت کے اوپر جو ہے صورتیں اترتی اور آیات مبارکہ اترتی۔ چنانچہ 30 پارے کی آخری منزل آیات جیسے سورہ قیامہ اور سورہ نازعات اور اس طرح کی آخرت کی فکر کرنے والی آیات یہ جب اترنے لگی تو یوں لگتا تھا کہ جو لوگ جو رائی کے دانے کے برابر بھی جن کا دل زندہ تھا، کچھ تو یوں تھے کہ جن کے دل مر گئے تھے، کچھ تو یوں تھے کہ جن کے دلوں کے اندر زنگ لگ گیا تھا، جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی دل کبھی کوئی چیز محسوس کر سکتا تھا، ان لوگوں کے دلوں پر یہ اس طرح قرآن کی آیات ضرب لگاتی کہ جس طرح گرم لوہے کے اوپر سنہار اور جو ہے لوہار ہتھوڑا مارتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعوت اللہ کا کام شروع کر لیا اور جو ہے مخفی رکھ کر، خفیہ رکھ کر جو ہے دعوت کا کام شروع ہو گیا، اور اب کلمے کا کام شروع ہو گیا کہ اب ان لوگوں کو، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو، اب جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں جو آپ پر اعتماد کرتے ہیں، ان لوگوں کو کہو، انہیں سمجھاؤ کہ اب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف دنیا کے اندر مانو گے تو اللہ کی بادشاہت ہوگی، تو اللہ کی مانی جائے گی، تو اللہ کی کوئی کسی کے سامنے سر جھکائے گا نہیں۔ لیکن ابھی دعوت اللہ کا کام مخفی رکھ کر کرنا تھا، جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اگر آپ میرا راز نہیں رکھ سکتے تو آپ جو ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم ابھی اس کے متحمل نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ دعوت کا سلسلہ جاری تھا، قرآن بارش کی طرح اتر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھتے بیٹھتے وحی آ رہی تھی،
اور کہا جا رہا تھا ان لوگوں کو موڑو رب کی طرف، ان کو لاؤ خدا کی طرف، ان کو ڈراؤ رب سے، ان کو بتاؤ کہ یہ دنیا جو دنیا سمجھتے ہو، یہ جو دنیا کو تم سب کچھ سمجھ کر بیٹھے ہو، یہ دنیا دنیا نہیں ہے۔ چنانچہ قبر و آخرت کی باتیں چلیں، اور اسی بیچ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے قرب و جوار رہنے والے لوگ، آپ کے پڑوس کے لوگ، آپ کے گھر کے لوگ، آپ ان کو اللہ سے ڈرائیں، آپ ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا، علی آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ہمارے مکے والے ہیں، آپ ان کو بلاؤ، اور ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے ہم ایک جو ہے دعوت رکھتے ہیں، آپ ان سب کو کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہوا ہے، آپ سب یہاں آئیں۔ چنانچہ دعوت کا انتظام ہوا، 40 سے 45 لوگ بنو ہاشم کے اور حضور کے قرب و جوار کے پڑوس کے لوگ تشریف لائے، بڑے اطمینان کے ساتھ کھانا کھایا، بیٹھے، بات ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں تو بیچ سے ابو لہب اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے، خبردار، ہم آپ کو یہ بات نہیں کرنے دیتے، وہ اس لیے کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں کہ یہ جو لوگ ہمارے خاندان کے، ہمارے پڑوس کے لوگ ہیں، باقی قبائل کے لوگ ہیں، ہم ان کے دین سے اعراض کر جائیں، انکار کر جائیں، یہ لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، یہ لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہم دشمنی کے متحمل نہیں ہیں، آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی کر کے ابو لہب نے بٹھا دیا۔ اب چونکہ دل کے اندر ایک وہ جو احساس تھا، اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ جو روک رہے ہیں نا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں، ہم یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو یہ بات بتلانی ہوگی کہ دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کی ایک شرط ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی۔ چنانچہ کچھ دن گزرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی آپ دوبارہ اعلان کرو اور ان لوگوں کو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رکھی ہے اور آپ سب تشریف لائیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ پھر جمع ہوئے، ان میں مشہور تھے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ کھانا ہوا، معمول کے مطابق سب کچھ ہوا، اور ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو لہب نے پھر مزاحمت کرنا چاہی، لیکن ابو طالب جو چچا سگے تھے انہوں نے کہا، بھائی ذرا سنیں تو صحیح، یہ بات کہنا کیا چاہتے ہیں، ہم سن تو لیں کہ ان کی بات کیا ہے، آپ کیا بار بار ان کو بٹھا دیتے ہیں، وہ آج بات ہوگی اور سنی جائے گی۔ حضرت جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور پھر ثم الینا ترجعون۔ قرآن کریم نے کئی جگہ فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے، ثم الینا ترجعون، واپس لوٹنا ہے، ایک جگہ جمع ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اپنی زندگی کام گزاری، کس کے ساتھ گزاری، کون کس طرح کس کے ساتھ رہا، اس نے جو ہے ظاہری اولیاء بنایا، باطن کیسا رہا، یہ سب کھلنا ہے، یہ دکھانا ہے، کون ماضی میں پارسا رہا، کون نیک دیندار رہا، کون ظالم پرست رہا، کون مظلوم کی حمایت کرتا رہا، کون ظالم کا گلا دبوچتا رہا، سب کھل کے سامنے آئے گا۔
کون فرقہ پرستی کرتا رہا، کون امت کو بانٹتا رہا، کون فرقہ واریت کی آگ لگاتا رہا، آج کھل کر سامنے آئے گا اور کہا جائے گا یہ جو تم دین کے ٹھیکیدار بنے رہے، امت کو پاش کرتے رہے، اپنے معاملات سدھارنے کے لیے جنت و جہنم کے فتوے دیتے رہے، ایک دوسرے کے دستوں گریباں جو ہے عوام اور امت کو کر دیا گیا، سامنے آؤ آج ہم دیکھتے ہیں آپ کون ہیں اور ہم نے کون سا دین اتارا تھا، نہیں چھپ سکتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگو ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جمع ہونا ہے، مرنا ہے، مر کے زندہ ہونا ہے۔ چاہے ہر دور کے بیچ ایسے افراد رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سوالیہ نشان اٹھائے، وہ کوئی عام ہو یا کوئی خاص ہو یا کوئی نبی ہو، تنقید کا نشانہ ہمیشہ کچھ لوگوں نے دوسروں کو بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں مرنا ہے، زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور بیچ کے مجاوران اٹھے اور یہ کہتے گئے کہ آج سے 40 سال قبل، 50 سال قبل ہمارا باپ مر گیا، دادا مر گیا، اس کا باپ مر گیا، خاندان کے لوگ مر گئے، بھائی کون اٹھا، کس نے اٹھنا ہے؟ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کم ظرفوں کم عقلوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک پانی کا نطفہ، اس سے ہم نے گوشت، لوتھڑا، ہڈیاں، شکل و صورت بنائی، اس کے بعد انسان بنایا، اچھا انسان بنا کر دنیا میں لایا، نمونہ کوئی نہیں تھا۔ آدم کو بنایا، نمونہ کوئی نہیں تھا، روح بنائی، نمونہ کوئی نہیں تھا، ماریں گے پھر زندہ کریں گے، اور لوگوں یہ تو بتاؤ کہ پہلی بار بنانا زیادہ مشکل تھا یا دوبارہ بنا کر پھر مار کر پھر زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ چنانچہ یہ باتیں ان لوگوں کو سمجھاؤ، لیکن یہ موٹی عقل والے، یہ شرک اور بدعت کے اندر اپنے آپ کے اپنے آپے کو کھو بیٹھنے والے، ان کو یہ بات کہاں سمجھ آتی؟ کیونکہ باپ کا دین جو اب اس کے اوپر پانی پھرنے والا تھا، اب رسم و رواج کو ختم ہونا تھا، اب یہ جو بڑے بڑے خاندان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کے نام پر جو ہے نیازیں آتی، چندے آتے، جن کے نام کے اوپر ان کے نام کے ساتھ جناب اور فلاں لگتا، سردار لگتے، یہ تو اب سب ختم ہو جانا ہے، کیونکہ شریعت نبوی تو آ گئی ہے۔ ماننا نہیں تھا، قرآن اتارا، مستحکم جو ہے آیات اتری، اللہ نے حجت کے طور پر، دلیل کے طور پر قرآن میں قسمیں اٹھائی اور کہا لا اقسم بیوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی قسم، ولا اقسم بنفس اللوامہ، اور نفس اللوامہ کی قسم، ایحسب الانسان نجمع عظامہ، یہ چند گھومنے والے لوگ، یہ جو آپ سے تکرار کرتے ہیں، یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ان سے یہ بات کہیں بلا نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، تم جب مرو گے نا، پھر جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو تم دیکھو گے کہ تمہاری ان انگلیوں کے پوروے دوبارہ اسی طرح ٹھیک ہوں گے جس طرح دنیا کے اندر تھے، تم کیا جانتے ہو، تمہیں پیدا نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ باتیں ہوئیں اور یہ جو اندر جو کفر کا خوف ہوتا ہے، یہ کہاں ابو لہب کو جو ہے یہ برداشت ہوتا، اور حوصلے پست ہو گئے کہ اب خاندان کے لوگ نہیں چھوڑیں گے، اب تو ماریں گے، کیونکہ یہ اس طرح اعلان نبوت کیا۔ اور ابو طالب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیکھو میرے بھتیجے، آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا، لیکن میں اپنے دادا عبد المطلب کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تیرے مشکل وقت میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ جب یہ بات ابو طالب نے کہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے تھے، کونے سے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا لوگوں
آپ کیا سمجھتے ہو کہ تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے؟ میں جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے میری آنکھیں درد کر رہی ہیں یا میری جو ہے ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، میں کم عمر ہوں، لیکن یاد رکھو جان رسول اللہ کو جان کی ضرورت پڑی ہم اپنا سینہ پیش کریں گے، دیکھتے ہیں کون مائی کا لال آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات سنی اور اس کے اوپر محفل برخاست ہوئی، اب چونکہ یہ لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنے لگے تذبذب میں کہ ایک آدمی، اس کے ساتھ 8 سالہ بچہ، یہ دنیا کی تقدیر بدلنے چلے، یہ کیا کریں گے؟ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ مٹھی بھر ہوں گے تو 5000 کے لشکر کو ایسے جو ہے دھول چٹائیں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ وہ بھی لوگ آئے تھے جو نہتے تھے، ادھر اونٹ گھوڑے تلواریں تیر نیزے اور پیسہ اور سونے اور اشرفیاں ان کے پاس تھیں، اور یہ جو حالی ہاتھ ایسے ان کو جو ہے اس کے بعد پھر حضرت عمر کے زمانے میں انہی لوگوں نے دکھلایا کہ جب حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ ہم جب نکلتے ہیں تو واپس آنے کی نیت سے نہیں نکلتے، اور ایک صحابی نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا، کہا لوگوں یاد رکھو کفر کے اوپر جب تک تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کسر تک نہ چھوڑی، آج اسلام قبول کر لیا، آپ ہمیں چپ رہنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اور اپنی تلوار کو کھینچا اور تلوار باہر نکال کر نیام کو توڑا اور توڑ کر کہنے لگے اب یہ دوبارہ اس جو ہے نیام کے اندر نہیں جائے گی، اور زرہ اتار کر پھینکا، اور حضرت عمر نے ان کو کہا آپ کی ابھی ضرورت ہے، دین کے لیے رک جائیں۔ حضرت عمر کو انہوں نے زور سے دھکا دیا اور کہا عمر آج آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ جب ہم جان اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت آپ نے کیوں نہ روکا جب اللہ کے نبی کے لیے ہم ایسے نکلتے تھے؟ اب تبھی واپس آئیں گے یا جو ہمارے سروں کے اوپر گردنیں ہوں گی، ایسے واپس نہیں آئیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے، تو یہ کیسے ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی؟ چنانچہ اب جو ہے یہ خفیہ دور ختم ہوا اور قرآن کی آیات نازل ہو گئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ڈنکے کی چوٹ کر کھڑے ہو کر اب آپ کو جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرنا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے۔ اس دور کا ایک رواج تھا کہ چادر پکڑتے اور پتھر کے اوپر ہلائی جاتی اور اعلان کیا جاتا لوگوں جمع ہو جاؤ، اور اس انداز سے جب لوگوں کو جمع کیا جاتا تو یہ بہت بڑا خطرے کا لمحہ ہوتا کہ بھائی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو کوہ صفا کے نیچے جمع نہ ہوا ہو، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوی ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین، جھوٹ نہیں بولا، کردار مشکوک نہیں ہے، امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، عزتیں ان کے گھر میں محفوظ۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے اور اعلان کیا، لوگوں سے کہا اے مکہ والو، اور مکے کے لوگ صرف ایک نہیں بلکہ 3 بڑے گرجا گھر مکے کے اندر موجود تھے، جن میں ایک اللہ کا گھر بیت اللہ جو حرم مکہ تھا اس کے اندر بھی 313 رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب کوہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں اس پہاڑ کے آگے بھی دیکھ رہا ہوں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے آگے پیچھے دونوں نظر آ رہا ہے یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل کریں گے، آپ کی صداقت، آپ کا امین ہونا ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم یقین کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ ایک جو ہے پہاڑ اس کے پیچھے سے تمہارے اوپر جنگ کرنے کے لیے فوج آ رہی ہے تو مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ یہ جو حضور نے کہا نا کہ جنگ آپ کے اوپر ایک جو ہے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ موت قریب آ رہی ہے اور ہمارے اوپر جو ہے موت کا تانڈو ہونا ہے، اس نے آ کر ہمارے گریبان کو پکڑنا ہے اور چھڑانے والا کوئی نہیں۔ سانس اگر آگے ہوئی تو واپس نہیں لینے دینی، اور اگر لے لی ہوئی تو دوبارہ سانس لینے نہیں دے گا، اور اگر پانی منہ میں ہے تو جو ہے وقت ختم ہو گیا
تو ماں کا لال کوئی پیدا نہیں ہوا کہ ایک قطرہ پانی کا اس کے حلق سے نیچے اتروا دے، اور اگر نہیں مرنا ہوا تو کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی اس کو مارا ہو۔ ہم ہزار حجت کریں نہیں مار سکتے، اور جب مارنے کے لیے آ جائے اب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے تو نہیں بچا سکتے۔ یہ وہ ہے کہ تمہارے اوپر موت نے حملہ کرنا ہے اور میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے یہ بات سنی اور پھر یہ مجاور، پھر یہ بڑے گردن والے اٹھا ابو لہب اور کہنے لگا تبا لک یا محمد، تیرے تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ نہ ٹوٹے ہمیں یہاں بلانے کے لیے۔ تو ہمیں اس لیے بلا رہا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ جائیں؟ ان کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ باپ دادا کا دین چلا جائے گا، ان کو یہ خطرہ تھا ہماری عزتیں، ہمارے عہدے، ہمارا مال، یہ جو ان لوگوں کو لات و منات اور لات و عزا کے نام پر بیوقوف بنایا جا رہا تھا، ان سے ہم جو ہے اگر یہ جو بیوقوف چھوڑ جائیں گے تو ہمارے گھر کیسے چلیں گے، ہماری سرکاریں کیسے چلیں گی، ہماری سلطنتیں کیسے چلیں گی، ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے سرداران مکہ اور متولی کہیں گے؟ چنانچہ اٹھا، اور اس کے زبان سے یہ بات ابھی نکلی تھی کہ تب لک یا محمد، ادھر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پوری سورت پڑھنا شروع کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس دیکھتی ہوئی آگ کے اندر، وامرأتہ حمالۃ الحطب، کوئی مال کام نہ آیا، اولاد کام نہ آئی، فی جیدہا، ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بیوی کو، وہ جو جنگل سے لکڑیاں لانے گئی ہوئی تھی اس کے گلے میں اسی کی رسی کا پھندا بنا اور وہ مر گئی، بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور شروع میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے والوں کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہمیں تو نے اس لیے بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ اور جب اعلان نبوت جو ہے آپ تبلیغ واضح طور پر کرنی چاہیے تو اللہ نے قرآن اتارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیں، کھڑے ہو کر ان کے کفر کو للکاریں، ان کے بتوں کو برا بلا کہیں، اور جب یہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے، ہم نمٹنے والے ہیں، آپ ان کو کچھ نہ کہنا۔ چنانچہ اسامہ بن زید نے کہا میں نے حالی ہاتھ ہی لگایا تھا، تو حضور نے کہا آئندہ خبردار اس کے ساتھ ہاتھ لگایا ہو۔ حضرت اسامہ بن زید نے کہا مجھے اتنی جو ہے روب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر پڑا کہ زندگی میں پھر میں نے کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے پہلے کبھی کسی جو بت کو سجدہ کیا ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب اعلان نبوت کیا تو اب یہ قرآن اترا، ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، تو وہ مرا پھر کیسے؟ مفسرین نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ وقت آیا ایسی بیماری لگی کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، بدبو آنا شروع ہو گئی، اور اپنے بچوں نے اس کو ہاتھ لگانا پسند نہ کیا، اور جب مرا تو غلام کالے حبش کے بلائے اور ان کو کہا کہ اس کے پاؤں میں اور گلے میں رسی ڈالو اور اس کو گھسیٹ کر کھڈے میں ڈالو، اور اس طرح اس کو دفن کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے اور اپنی رائے دین کے اندر گھسیڑنا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں جیسے میری بھی یہ منشا ہوتی ہے کہ دین پر چلوں تو صحیح، لیکن دین میری مرضی کا ہو، وہ نہیں چل سکتا جو آسمان سے آیا ہو۔ ان لوگوں کے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج سے بھی 1400 سال پہلے کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے دین کو اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنی رائے کو بیچ گھسیڑنا چاہا، اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، آج تک نام باقی نہیں ہے۔ اور وہ جب وہاں جا کر جو ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جاؤ اور جو ہے میدان کو دیکھو جہاں یہ جب یہاں مرا، اور وہاں آج بھی لوگ جاتے ہیں اور اس کی جو ہے جہاں دفن کیا ہوا ہے وہاں اس کی قبر کے اوپر اینٹ پتھر اور جوتے پھینکتے ہیں، اس لیے کہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ نفرت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دل میں بات آتی ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، دنیا میں رہے جوتے پڑتے رہے، مر گئے قبر پر بھی جوتے پڑ رہے ہیں۔ تو اس بات کو واضح سمجھنا چاہیے کہ جس دن دین کے اندر اپنی مرضی کو شامل کیا، گویا دنیا میں بھی جوتے کھائے، آخرت میں بھی کھانے پڑے۔ ماننا ہے کامیاب ہونے کے لیے وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور جس طرح آسمان سے دین اترا تھا اسی طرح مانا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا